بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز گرامی، السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ آپ نے جانوروں، پرندوں، جنات، پانی اور ہوا پر بھی حکومت کی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے منہ میں ایک دانہ لیے سمندر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چونٹی جب سمندر کے کنارے پر پہنچی تو ایک مینڈک سمندر سے باہر آیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور چونٹی اس میں چلی گئی اور مینڈک سمندر کی گہرائی میں چلا گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہی مینڈک دوبارہ سمندر سے باہر آیا اور اپنا منہ کھولا۔ وہی چونٹی اب مینڈک کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن اب چونٹی کے منہ میں دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ آپ نے فوراً اس چونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ یہ چونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے۔ یہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا کہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ نے اس مقام پر مقرر کیا ہے، یعنی اس کام پہ مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ اللہ نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے کہ مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے، اور وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر اس کیڑے تک جاتی ہوں۔ وہ اناج میرے منہ میں ہوتا ہے، وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہوتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں بھی اللہ پاک کی ساری مخلوق کی دعوت کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے معبود، مجھے اجازت دے میں تیری تمام مخلوق کو پورا سال کھانا کھلاؤں۔ اللہ نے وحی بھیجی، اے سلیمان، تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ ایک ہفتے کی دعوت کی اجازت مل جائے۔ اللہ پاک نے پھر وحی بھیجی کہ سلیمان، تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن ہی کی اجازت دے دیں، میں آپ کی تمام مخلوق کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ فرمایا، اے سلیمان، تم اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کھانے کی اجازت دے دی۔ وہ دنیا کی تمام مخلوق کو کھانا کھلائیں۔ آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکری، دمبے وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو جو ہم جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لیں۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ اس کے بعد دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا۔ دسترخوان پر بھی ایسا کہ اگر ایک طرف سے ایک آدمی گھوڑا دوڑائے تو دوسرے کونے تک جانے کو اس کو 2 ماہ لگیں گے۔ اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ اب حضرت سلیمان نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت تھی۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور دسترخوان کے ایک طرف سے کھانا شروع کر دیا اور کھاتے کھاتے دوسری طرف پہنچ گئی، یہاں تک کہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تیار کردہ سارا کھانا کھا گئی۔ مچھلی کہنے لگی، میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے اور کھانا کھلائیں۔ اے سلیمان، آپ خود جان لیجئے، جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے میں کئی دن لگ گئے تھے، اتنا کھانا میرے پروردگار مجھ کو ایک دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے، اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے اے سلیمان، آج میرے کھانے سے روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ رزق تو میں اپنے ذمہ لیا ہے،
تو نے میرے کھانے میں کمی کر لی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے، مخلوق کی روزی کے ساتھ مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ دوستو، بے شک ہمارا رزق خالق اللہ تعالیٰ کی ہی پاک ذات ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ کبھی بھی اپنے مال و دولت، اپنی کرسی پر غرور مت کرنا اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے رہنا۔ جزاک اللہ۔